السلام علیکم ناظرین۔ احمد فراز پاکستان کی فوجی آمرانہ حکومت کو ہلال امتیاز واپس کر کے وہ احمد فراز لگتے ہیں جو ضیاء الحق کے دنوں میں تھے، جب مشاعروں کے پولیس محاصرے کر لیتی تھی، پھر بھی ہزاروں لوگ مشاعرہ سننے کے لیے پہنچے ہوتے تھے۔ احمد فراز یا تو مشاعرہ پڑھنے کے بعد مشاعرہ سے نکلتے ہی شہر یا ضلع بدر کیے جاتے تھے یا پھر مشاعرے سے پہلے، لیکن ان کا کلام کسی نہ کسی طرح ان کے سننے اور چاہنے والوں تک پہنچ جاتا تھا اور لوگ بند حلقوں میں ان کا کلام ایک دوسرے کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ وہ دور بھی پاکستان پر آج کے دور پرآشوب کی طرح تھا، جس میں فیض، جالب اور فراز نے اپنی شاعری کا الاؤ جلا رکھا تھا۔ کل کا احمد فراز آج کا ہی احمد فراز ہے۔ جب اس نے اپنا ستارہ امتیاز پر مشرف حکومت کو فوجی صدر کا قوم سے خطاب سننے کے بعد واپس کیا تو اس کی آواز منصوری وہی تھی جو اس کی نظم پیشہ ور قاتلوں سے خطاب میں تھی۔ احمد فراز نے نظم میں لکھا، میں نے اب تک تمہارے قصیدے کہے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں، اپنے شعروں کی حرمت سے ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں۔ جب کبھی میری دل ذرہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب کبھی قاتل مقابل سفارہ ہوئے، سرحدوں پر میری جب کبھی رن پڑا، میرا خون جگر تھا یا حرف ہنر، نظر میں نے کیا جو مجھ سے بن پڑا، آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں، رزم گاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار نے بھی نجی سے اتارا تمہیں، تم نے جاں کے عوض آبرو بیچ دی، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں، سینہ چاکان مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے، ممتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے، ان کی تقدیر تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے، ان کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا، شب گئی خواب تم سے پریشاں گئے، کس جلال و رعونت سے وارد ہوئے، کس خجالت سے تم سوئے زنداں گئے، تیغ در دست و کف در وہاں آئے تھے، توق در گردنوں پا بجلاں گئے، جیسے برطانوی راج میں گو رکھے، وحشتوں کے چلن عام ان کے بھی تھے، جیسے سفاک گورے تھے ویتنام میں، حق پرستوں کے الزام ان کے بھی تھے، تم بھی آج ان سے کچھ مختلف تو نہیں، رائفلیں وردیاں نام ان کے بھی تھے، پھر بھی میں نے تمہیں بے خطا ہی کہا، خلقت شہر کی دل دہی کے لیے، گو میرے شعر زخموں پہ مرہم نہ تھے، پھر بھی ایک صحیح چارہ گری کے لیے، اپنے بے آس لوگوں کے جی کے لیے، یاد ہوں گے تمہیں وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے، ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے تھے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر، تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے، جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آ گئے، مرگ بنگال کے بعد بولان میں، شہریوں کے گلے کاٹنے آ گئے، آج سرحد سے پنجاب مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیو، اتنی غارت گری کس کی ایماں پہ ہے، کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیو، کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے، کس کی خاطر ہے یہ کشت خوں غازیو، تم ملامت بنو گے شب تار کی، کل بھی غاصب کہ تم تخت پر دار تھے، آج بھی پاسداری ہے دربار کی، ایک عامر کی دستار کے واسطے، سب کی شہرگ پہ ہے نوک تلوار کی، تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں، پپڑیوں پر جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں، آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں بھی لہو ہے سیاہی نہیں، خون اترا تمہارا تو ثابت ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے، اب فقط مسئلہ تاج شاہی نہیں، جہاں مصنف ہو صحافی ہو منصف ہو جرنل ہو کہ جج، آج کے پاکستان میں ہر سو ان کے ضمیروں کی منڈی میلہ مویشیوں کی طرح لگی ہو، آج کے پاکستان میں اکثر ادیب، صحافی، شاعر اپنے قلم سے اوزار بند ڈالنے کا کام لینے لگے، وہاں فراز جیسے مست قلندر ملک میں خون کے آنسو رلاتے حالات پر حکمرانوں کو اپنی جوتی میں احتجاجی رکا لکھ کر بھیجیں تو یہ ولایت نہیں تو کیا ہے۔